انعقاد پذیر ہوا ہے
اللہ جل جلالہ میری اور آپ تمام بزرگوں کی اس مختصر محفل کے اندر حاضری کو اللہ قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ آپ کے اشتہار کے مطابق مقصد ولادت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا فرمایا اور آپ کے میلاد کا، آپ کی پیدائش کا، آپ کی ولادت کا جو مقصد اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، اگر وہ مقصد ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی کا ہر معاملہ آسان ہو سکتا ہے۔ اگر وہ مقصد سمجھ نہ آئے تو جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے لوگ مشکلات کا شکار تھے، پریشانی، حیرانی اور سرگردانی کا شکار تھے، تو آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود، اسلام کا مدعی ہونے کے باوجود آج وہ ان سے بھی زیادہ پریشان، ان سے زیادہ سرگردان نظر آئے گا اگر اللہ کے پاک رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کا مطلب اور مقصد سب کو سمجھ آ جائے تو اللہ اس بندے کی زندگی اتنی آسان کر دے کہ اس کی دنیا بھی آسان اور اس کی آخرت بھی آسان۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 منٹ توجہ کرو تو بات مختصر ہوگی، زیادہ لمبی بات نہیں کرتے، وقت کے پیش نظر میں نے کہیں دور بھی جانا ہے، تو اس لیے آپ حضرات کی توجہ بڑی ضروری ہے، رعایت ہی، تاکہ مختصر وقت کے اندر کوئی ایسا کلمہ اور بول اللہ بولنے کی توفیق عنایت فرمائے جس کی بدولت اللہ میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے جو مقصد قرآن مقدس کے اندر ساری کائنات کی تخلیق اور ساری کائنات کی پیدائش اور ولادت کا قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کی ولادت کے بعد، بندے کی پیدائش کے بعد وہ مرحلہ، سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے پہلا مشغلہ اور سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بندے کی پیدائش کے بعد، ولادت کے بعد مسئلہ ہوتا ہے رب کی عبادت کا، مسئلہ ہوتا ہے رب کی عبادت کا، کہ جس کے حصے میں ولادت آئی ہے اس نے عبادت کرنی ہے کس کی؟ کیوں؟ جو ولادت ہے، جو میلاد اور پیدائش ہے، وہ ولادت اور پیدائش اور میلاد جو ہوتا ہے وہ مخلوق کا ہوتا ہے، اور مخلوق عابد ہوتی ہے اور پیدا کرنے والا خالق ہوتا ہے۔ پیدا کرنے والا خالق ہوتا ہے،
اور باقی ساری کائنات جس کے حصے میں میلاد اور ولادت آئی وہ عابد ہوتے ہیں، ان کی ولادت کا مقصد اللہ کی عبادت ہوتا ہے، ان کی ولادت کا مقصد اللہ کی عبادت ہوتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دنیا کو یہی دعوت دی تھی کہ لوگوں عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ چنانچہ آمنہ کے لال کی ولادت کے بعد جو مقصد سمجھ آتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو عابد بن کے دکھائے، بندہ اپنے آپ کو اللہ کا عابد بن کے دکھائے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اعبدوا اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اور لوگوں، اللہ نے ہمیں پیدا جس مقصد کے لیے کیا ہے، میری ولادت، باقی کائنات کی ولادت، میری پیدائش، باقی ساری کائنات کی پیدائش، جو پیدا ہو کے آیا، جس کے حصے میں ولادت آئی ہے، اسی کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ولادت کے بعد اب ساری زندگی تو نے عبادت کرنی ہے، اب ساری زندگی تو نے عبادت کرنی ہے، اور اپنے رب کو اپنی عبادت کے ذریعے تو نے راضی کرنا ہے۔ اور آمنہ کے لال فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتلاؤں عبادت کیسے کرنی ہے، کس ذوق سے کرنی ہے، کس نظریے سے کرنی ہے، کس خیال سے کرنی ہے۔ اعبدوا اللہ، عبادت کیا کرو اللہ کی اس یقین کے ساتھ، اعبدوا اللہ کأنک تراہ، او بندہ عبادت ایسے کر جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، رب کو سامنے دیکھ کے اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ جب بندے کا تصور یہ ہوگا کہ میں اپنے اللہ کو بھی دیکھ رہا ہوں اور میرا اللہ سامنے موجود بھی ہے، میرا اللہ سامنے حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، تو پھر وہ عبادت کرے گا تو بڑے ذوق سے کرے گا، رکوع کرے گا تو بڑے ذوق سے کرے گا، سجدہ کرے گا تو ذوق سے کرے گا۔ توجہ ہے؟ اس ذوق کے ساتھ عبادت کرو تو پھر وہ عبادت اللہ کے دربار میں بہت بڑی عبادت کا روپ دھار کے جائے گی۔ اعبدوا اللہ کأنک تراہ، عبادت اس رنگ میں کرو کہ گویا کہ ان آنکھوں سے اپنے رب کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے سامنے سر بسجود ہے، اس کے سامنے رکوع کر رہے، اس کے سامنے ذکر کر رہے، اس کے سامنے عبادت اور ریاضت میں مصروف ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر اتنا ایمان کامل نہیں، اتنا یقین مکمل نہیں کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو چلو دوسرے درجے میں ایمان ہی ہے، اتنا تو سوچو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اسی اللہ کے سامنے میں سجدہ ریز ہوں، اسی اللہ کے سامنے میں عبادت کر رہا ہوں، اسی اللہ کے سامنے میں جھک رہا ہوں۔ جس وقت بندے کا یہ یقین ہوگا
کی عبادت کرتے ہوئے یا تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ میرے سامنے موجود ہے، اس کو دکھا کے عبادت کر رہا ہوں۔ اگر اتنا یقین نہیں ہے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا تو ایمان یقین ہونا چاہیے کہ میری ایک ایک حالت کو دیکھنے والا کون؟ میری ایک ایک حالت کو دیکھ رہا ہے میرا پروردگار، اور میں اسی کے سامنے عبادت کر رہا ہوں۔ توجہ ہے بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں اپنے دور خلافت کے اندر، کیا کر رہے ہیں؟ گشت کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، اپنی عوام اور اپنی رعایا کی چوکی داری کر رہے ہیں۔ امیر المومنین، سبحان اللہ، ایسے بادشاہ بھی گزرے، ایسے امیر المومنین بھی گزرے۔ ایک گلی سے گزرنے لگے تو ایک ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا لے، زیادہ ہو جائے گا، قیمت بڑھ جائے گی، دودھ میں اضافہ ہو جائے گا۔ جس وقت اس عورت نے اپنی بیٹی کو کہا، اس وقت کہنے لگی بیٹی اماں آپ کو پتہ ہے امیر المومنین حضرت عمر کا دور ہے اور عمر بڑا سخت اور جلالی طبیعت کا مالک ہے، اگر یہ کام کیا تو پھر ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کوئی وبال آ جائے۔ ماں کہنے لگی بیٹی عمر کو کیا پتا کہ ہم اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں، عمر کو کیا پتا کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، اس لیے تو ملا لے۔ آگے سے بیٹی کہتی ہے اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم نے دن قیامت کے مر کے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسی کے سامنے جا کے ہماری حاضری ہونی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو رب کو کیا منہ دکھائیں گے، ایسا معاملہ ہو گیا تو اس کے سامنے کیسے جائیں گے۔ اس لیے بندے کے دل میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو میں عبادت کر رہا ہوں میری عبادت کو دیکھنے والا کون ہے اور میرے حالات سے واقف کون ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے پیغمبر آپ بھی میری عبادت کرتے رہے، میری عبادت کرتے رہے جب تک دنیا میں زندہ ہے، اس وقت تک عبادت کی چھٹی نہیں ہے اور رخصت نہیں ہے۔ نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، صدقات خیرات کرتے رہے، رکوع سجود میں لگے رہے۔ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہر حال میں عبادت کرنی ہے اللہ کی، اسی لیے اللہ پاک نے ساری کائنات کا مقصد بیان کر دیا۔ نبی کی ولادت کا مقصد، ولی کی ولادت کا مقصد، پیر کی عبادت کا مقصد، مرید کی ولادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حال ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مطلب اور مقصد اللہ نے بیان کر دیا کہ عبادت کے لیے میں نے جنوں کو پیدا کیا، عبادت کے لیے میں نے انسانوں کو پیدا کیا۔ انسانوں کا کوئی سرتاج ہے تب بھی وہ عابد ہے، انسانوں کا سردار ہے تب بھی وہ عابد ہے، انسانوں کا وہ تاجدار ہے تب بھی وہ عبادت ہے، مرسل نبی ہے تب بھی وہ عبادت گزار عابد ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے پیدا کیا، چاہے جنوں میں ہے یا انسانوں میں ہے، انسانوں کے اندر چاہے کوئی
हसीन है या जमील है, अमीन है या अजीम है, असगर है या अकबर है, औला है या आला है, अकमल है या अजमल है, छोटा है या बड़ा है, अपना है बेगाना है, जिन है इंसान है, जो भी है उसको अल्लाह ने इसी की खातिर पैदा किया। इल्ला लियाबुदून, मेरी इबादत में लग जाओ ताकि दुनिया को पता चल जाए जो पैदा हुआ है वो आबिद है और जिसने पैदा किया वो माबूद है। पैदा होने वाला क्या है? आबिद है। नबी पैदा हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर के बाबे का नाम अब्दुल्ला, अल्लाह के पाक नबी की अम्मा का नाम माँ उसकी होती है जो माँ के पेट से पैदा होता है ना। तवज्जो है, खानदान उसी का होता है जो पैदा होता है, उसके बेटे भी होते हैं, उसकी बेटियां भी होती हैं, उसकी बीवियां भी होती हैं, उसकी औलाद भी होती है, उसकी माँ भी होती है, उसका बाप भी होता है, उसका दादा भी होता है, उसका नाना चचा मामा भी होता है। ये सारे रिश्ते उसके होते हैं जिसके हिस्से में विलादत आई, जिसके हिस्से में जो मिलाद आप कर रहे हैं इस बात का सबूत है कि अल्लाह के पाक पैगंबर पैदा हुए हैं। अगर पैदा होना नहीं मानते तो मिलाद भी नहीं बनता। अगर पैदाइश के मुनकिर है तो मिलाद मनाने की जरूरत नहीं है। मिलाद अगर मनाया तो फिर मानना पड़ेगा कि अल्लाह के पाक पैगंबर चूंकि पैदा हुए हैं, अपनी माँ के बतन से बाहर आए हैं। अल्लाह के नबी का बाबा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल मुत्तलिब। अगर नबी की पैदाइश का इनकार किया, अम्मा आमना का इनकार, उनके बाप अब्दुल्ला का इनकार, उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इनकार, उनके खानदान बनो हाशिम का इनकार, कई चीजों का इनकार बन जाएगा। अगर मेरे नबी की विलादत को माना जाए तो फिर हम मानेंगे कि मेरा नबी अरबी भी है, मेरा नबी हाशमी भी है, मेरा नबी अब्दुल्ला का बेटा भी है, मेरा नबी आमना का लाल भी है, मेरा नबी सारी कायनात का सरदार भी है। अल्लाह, सरदारियां भी मौजूद है, इज्जत भी मौजूद है, अजमत भी मौजूद है, शौकत भी मौजूद है, ताकत भी मौजूद है, अजमत भी मौजूद है, रिफत भी मौजूद है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जितना तरक्की पे चले जाओ, जितनी कामिल हो जाओ, जितने मुकम्मल हो जाओ, इसके बावजूद तुम्हारे साथ ये कमजोरी लगी हुई है कि वअबुद रब्बका, अगर आप ऊपर जाए तब भी मेरे आबिद है। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम मिराज वाली रात इतना लंबा तवील सफर करके जाते हैं और लंबी मसाफत तय करने के बाद अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतनी बुलंदी तक पहुंचा कि अल्लाह फरमाते हैं सुभान मतलब अल्लाह फरमाते हैं जमीन से भी ऊपर चला गया, आसमानों से भी ऊपर चला गया, सिदरा से भी ऊपर चला गया। फकाना काबा कौसैनि औ अदना सुम्मा औहा इला अब्दिही मा औहा। इतनी बुलंदी तक पहुंचा के फिर भी अल्लाह कहते असरा बि अब्दिही, इतनी सैर करने के बाद फिर भी मेरा बंदा और आबिद है। सुभान अल्लाह।
میرا بندہ اور عابد ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لیے اللہ فرماتے میرے پیغمبر وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ عبادت کرتے رہے اپنے رب کی۔ کیوں؟ میں نے آپ کو پیدا اسی لیے کیا کہ آپ میری عبادت کر کے دکھائیں۔ میں نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس میری پیدا کردہ مخلوق میں سے مکمل عابد میرا محمد پاک ہے، جس نے عبادت کر کے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا، اللہ کی تعریف کر کے اللہ کی تعریف کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے اللہ کے پاک باز بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے ان کو یہ بات بتلا دی میرے پیغمبر ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے جن اور انسان، ان کو میں نے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، خاص اپنے سجدے کرنے کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ کتنی عبادت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر بستر چھوڑ کے چلے جاتے، میں سمجھتی کہ میں لیٹ گئی ہوں اور آمنہ کے لال بھی لیٹ گئے، میری تھوڑی سی آنکھ لگتی، اللہ کے پاک پیغمبر بستر چھوڑ دیتے۔ نرم بستر چھوڑ کے جانا، گرم بستر چھوڑ کے جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خاص اور خاص بندوں کی علامت ہے۔ جو اللہ کے خاص عبادت گزار بندے ہوتے ہیں ان کو بستروں سے شغف نہیں ہوتا، ان کو گرمی سردی کے موسم سے شغف نہیں ہوتا، ان کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق بڑا ہوتا ہے۔ اس شوق کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر اٹھ جاتے ہیں اور جا کے اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ تشککت قدما، آمنہ کے لا اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی پاک کے پاؤں پہ ورم آ گئی، پاؤں پھول جاتے ہیں، ایک روایت کے مطابق پاؤں پھٹ جاتے ہیں اور مسلح خون سے رنگین ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ساری ساری رات عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حالت زار کو دیکھ کے کہنے لگتی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جی، اللہ نے آپ کو معصوم بنایا۔ سبحان اللہ۔ آپ جاگ رہے ہیں بھائی؟ اگر جاگے تو بات کرو۔ سارے جاگ رہے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او کائنات والو، اللہ نے چونکہ ساری کائنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنے سجدے کرنے کے لیے پیدا کیا، اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ نے تو آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں لگایا، تیرے ذمے کوئی جرم بھی نہیں ہے، کوئی قصور بھی نہیں ہے، آپ معصوم ہیں، بلکہ معصوموں کے امام ہیں۔ امام المعصومین بن کے دنیا میں آئی ہے اور آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں اور آپ اتنا لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے سجدہ کرتے تو مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ سجدہ ساری رات چلتا رہے گا، رکوع میں جاتے تو لگتا کہ رات ساری لگ جائے گی، قیام میں آتے تو لگتا ساری رات قیام میں گزر جائے گی۔ اتنی لمبی عبادت اور اتنے لمبے سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پاک باز بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ذوق عبادت میں لگے ہوئے۔ عائشہ صدیقہ نے دیکھا تو اما عائشہ حیران ہو گئی، اللہ کے پاک پیغمبر کو کہنے لگی آپ کے
کے ذمے کوئی غلطی تو نہیں ہے، اتنی لمبی عبادت اور اتنے لمبے سجدے رکوع کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت نبی کریم فرماتے ہیں او عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں محمد چاہتا ہوں دن قیامت کے جب بندوں کے نام اعمال والا رجسٹر کھولا جائے، دفتر کھولا جائے، اس دفتر میں میں محمد کا نام لکھا ہو کہ میرا محمد میرا سب سے بڑا عابد بندہ ہے، عبادت گزار بندہ ہے، شکر گزار بندہ ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیوں میں عبادت اتنی کیوں نہ کروں کہ اس کے احسان میرے اوپر بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بڑے احسان ہیں میرے اوپر۔ میں یتیم تھا، میرے سر پہ تاج نبوت رکھ دیا، میں یتیم تھا، اس نے مجھے سنبھالا بھی ہے، اس نے مجھے پالا بھی ہے، میرا نگران بھی بن گیا، میرا مربی بھی بن گیا، میرا محسن بھی بن گیا۔ اب میں عبادت اس کی کیوں نہ کروں؟ ساری رات گزر گئی عبادت کے اندر۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے پھر بھی اپنے دل کے اندر سوچ کے کہتے ہیں اللہ ما عبدناک حق عبادت کا، اے اللہ عبادت تو میں بڑی کی ہے آپ کی، لیکن حق ادا میں نہیں کر سکا۔ اللہ کا پاک پیغمبر اتنا کچھ کر کے، اتنا کچھ کر، ہم تو نمازیں 24 گھنٹے میں کتنی پڑھتے ہیں؟ 5۔ تو سب کو نہیں پڑھ دے جڑے سارے بیٹھے ہو پیچھے، کتنی پڑھتے ہیں؟ 5۔ فرض کتنی ہے نمازیں؟ 5۔ نہیں جمعے والی فرض ہے، جمعے کو آیا پھر 8 دن چھٹی، عید والے دن آیا پھر اگلی عید پہ ملاقات، اسی طرح ہے نماز؟ بولو اسی طرح ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ جانو یار، اتنا آپ ٹھنڈے ہو گئے، موسم ٹھنڈا ہوا، آپ اس سے زیادہ ٹھنڈے ہو گئے۔ آپ کو ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، آپ میری بات کا جواب دیں۔ ہمارے اوپر نمازیں 24 گھنٹے میں کتنی فرض ہیں؟ 5۔ ہوں جڑے پڑھنے وہ ہاتھ کھڑا کرو، جڑے نہیں پڑھنے بیٹھے رہو چپ کر کے۔ اللہ نے تسا جواب دینا، بندیاں نو نہیں دینا۔ کیا خیال ہے؟ جواب اللہ کو ہم نے دینا ہے۔ جو نہیں پڑھتے آپ بھی کہیں ہم نہیں پڑھتے، کوئی گولی تو نہیں مارنے لگا۔ توجہ ہے؟ رب کے ہاں جواب دے ہے، میں بھی رب کو جواب دوں گا، آپ بھی دیں گے۔ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5۔ ہم پوری نہیں پڑھتے، کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی۔ ہم عبادت کرتے ہیں اپنی مرضی والی، عبادت کرتے ہیں اپنی مرضی والی عبادت کرتے ہیں۔ دل آیا صبح کی پڑھی، سارا دن 4 نمازوں کا خیال نہیں ہے۔ دل آیا فارغ ہو گیا، پوچھتے ہیں لوگ یار نماز پہ نہیں، کہتا ہے میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا اور یہ کہتا ہے میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ پیدا کیوں ہوا ہے؟ توجہ ہے؟ ایک جانور کھا پی کے وہ بھی سو جاتا ہے، اور اسی گھر میں انسان کہلانے والا وہ بھی روٹی کھا پی کے وہ بھی سو جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں قیامت قائم ہو جائے تو جانور اور انسان میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں۔ توجہ ہے؟ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کا حشر ہوگا، جس طرح اس جانور کا حشر ہوگا، اسی جانور کے ساتھ اس نے اٹھنا ہے، چونکہ وہ بھی کھا پی کے سو گیا اور یہ بھی کھا پی کے۔ کمال کی بات نہیں؟ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں،
ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، میرے نبی پہ 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک تہجد کی نماز بھی بولو، ہمارے لیے تہجد کی نماز نفلی نماز ہے اور نبی کے لیے وہ فرضی نماز ہے۔ ہمارا نبی 6 فرض نمازیں بھی پوری پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، اور وہ پوری کرنے کے بعد ساری رات مصلی بچھا کے اللہ کے ہاں عبادت میں لگا، سبحان اللہ، ساری رات لگا ہوا ہے۔ اور ہم تو 1-2 نمازیں پڑھ کے حق ادا کر دیتے ہیں کہ بس اب پوری ہو گئی ہے، اب بس کافی ہے، عید پڑھ لی ہے، بس اگلے سال پھر آ جائیں گے، خیر ہے، سال کا حساب برابر ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا نبی اتنی عبادت کر کے بھی رو کے کہتا ہے اللہم ما عبدنا کا حق عبادت کا، اے میرا اللہ، اے میرا اللہ، میں تیری عبادت جتنی بھی کر رہا ہوں اس کا حق ادا میں محمد نہیں کر سکا، پھر بھی اتنی عبادت کر کے اپنی کمزوری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس بات کا بدلہ دینے کے لیے کہ میرا نبی میری عبادت میں لگا رہا، میری تعریف میں لگا رہا اور میری عبادت کے اندر لگا رہا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے تو اللہ کے سامنے اقرار کر لیا کہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، حالانکہ محمد پاک نے اللہ کی بہت بڑی عبادت کی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر میرے نبی کا نام آیا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد میرے نبی کا نام آیا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا، رکوع سجدہ کرنے والا۔ اللہ کے پاک باز بندے محمد رسول اللہ اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ نام ہی اللہ ان کا احمد رکھ دیتے ہیں کہ سب سے بڑی تعریف کرنے والا میرا پیغمبر میرا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اللہ مسلمانوں کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے نبی پہ درود پڑھا کرو، میں بھی درود پڑھتا ہوں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھا کریں۔ جب یہ حکم آیا اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر جی، اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے درود پڑھنے کا، درود پڑھنے کا مطلب آپ کی تعریفیں کریں، آپ کی صدا خوانی کریں۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہم آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ نبی کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور اللہ نے مخلوق کے اوپر حکم نازل کیا کہ درود پڑھو، مخلوق ساری نبی کے سامنے آ گئی، یا رسول اللہ درود تو پڑھیں گے لیکن حق تو ادا نہیں ہو سکتا، پھر اس کا کیا علاج ہے، کیا کریں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قولوا اللہم صلی علی، جب آپ حق ادا نہیں کر سکتے جس رب نے تمہیں حکم دیا صلو علیہ، اسی رب کو کہو اللہم صلی علی محمد، اللہ درود خود تو پڑھ، چونکہ درود اگر تو خود بھیجے گا تو تعریف کا بھی حق ادا کر دے گا، درود بھیجنے کا بھی حق ادا کر دے گا۔ ہم بحیثیت انسان ہونے کے کمزور بھی ہیں، اپنی کمزوری کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر درود پڑھنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے نبی کریم نے فرمایا آپ نے ڈائریکٹ میرے اوپر درود نہیں بھیجنا، جب بھی درود پڑھنا تو درخواست دیا کرو میرے رب کو۔ درخواست دینی ہے کس کو؟ اللہ، رب کو درخواست دینی ہے درود پڑھنے کی، درود بھیجنے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ایک دفعہ درخواست دیں گے من صلی علیہ، ہاں جو بندہ ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجے گا صلی اللہ
مگر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں درود اپنی مرضی والا نہیں پڑھنا، اپنی خواہش والا نہیں پڑھنا، درود وہ پڑھنا ہے جو میں محمد تمہیں سکھلاؤں گا، میں تمہیں طریقہ بتلاؤں گا۔ آمنہ کے لال طریقہ بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کو سارے مل کے کہو اللہ درود تو ہی بھیج سکتا ہے، اتنی عظیم ہستی تک درود بھیجنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ درود تو وہ بھیجے جو اپنے نبی کے کمالات سے واقف اور جانتا ہو، اور جتنے کمالات تو نے نبی کے اندر رکھے ان کو سوا تیرے جانتا ہی کوئی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو درود کیسے بھیج کے حق ادا کر سکتے ہیں؟ لہذا آپ درود بھیج کے اپنے نبی کا حق ادا کر دے درود بھیجنے کا۔ اس لیے بندہ ہر حال میں درود پڑھے، لیکن درود ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے وہ درود پڑھے، اور درود پڑھے وہ درود جو میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے وہ درود پڑھے گا تو درود پڑھنے کا حق ادا ہو جائے گا، اور درخواست اللہ کے دربار میں دینے کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق